شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے باقی ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا دل و دماغ دنیا کی چمک دمک اور رنگ ریلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہو۔ ایک طرف نفسانی خواہشات ہے، دوسری طرف دنیا کی لذتیں ہیں، تیسری طرف شیطان کے مختلف اطراف سے حملے ہیں، جس کی وجہ سے ولی صرف انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن پھر جب وہی انسان اللہ کے دربار میں ندامت، شرمندگی اور اللہ کے ہاتھ جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے اللہ کے دربار میں توبہ طائف ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں اتنا پیارا انسان بن جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو دوستو، اللہ کتنا بڑا بخشش والا ہے، آئیے اس واقعے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں شوہر چل بسا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب بھی ہے، یہی میرا سہارا سہی۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ تو جوانی کے ایسے موسم میں وہ بچہ بری صحبت کا شکار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں اسے برابر سمجھاتی رہی، لیکن بچے پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہ تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کر لوں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتی ہوں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحم اللہ پڑھائے۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلے۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا
کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائے۔ حضرت نے کہا میں اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اب وہ شاگردہ روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا کیا ہوا؟ ماں نے کہا ایک طرف تیری حالت ہے، دوسری طرف حضرت نے انکار بھی کر دیا ہے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ تو بچے نے یہاں پر عجیب سی وصیت کی۔ کہا ماں میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا ماں اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا حسن بصری۔ تو ماں نے کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ تو اے اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، تو کتنا بڑا بخشش والا ہے کہ اگر مرنے سے چند لمحے پہلے کوئی بندہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ طائف ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔